یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ حسین نے آ کے فطرت کو تبدیل کر دیا۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے قانون اور تھے، 10 محرم 61 ہجری کے بعد قانون اور ہو گئے۔ یہ میرے حسین کی جیت تھی، یہ حسین کی فتح تھی کہ حسین کا دشمن بھی مورخ تھا تو اس نے کربلا کو جنگ کربلا نہیں واقعہ کربلا لکھا، سانحہ کربلا لکھا۔ حسین کے دشمن نے جب تاریخ لکھی اس نے صفین کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا، لیکن اس کے قلم کی سیاہی خشک ہو گئی۔ اس نے کربلا کو جنگ کربلا نہیں واقعہ کربلا لکھا، کیونکہ وہ کربلا کو جنگ لکھتا بھی تو کیسے لکھتا؟ حسین نے تاریخ کے دھارے کا رخ تبدیل کر دیا۔ حسین نے کہا 10 محرم سے پہلے قانون یہ تھے کہ زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں بلند ہو جاتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے چڑھ جاتے تھے، سینے چھلنی ہو جاتے تھے۔ حسین نے کہا میں نے 10 محرم کو قانون بدل دیا، 10 محرم کے بعد قانون یہ ہوگا کہ تھوڑے جیتیں گے زیادہ ہاریں گے، پیاس جیتے گی دریا ہارے گا، تلواریں ٹوٹیں گی اور سر نیزوں پہ بولیں گے، نیزے ٹوٹ جائیں گے اور سینے بلند ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا کہ وہاں لاکھوں کرائے کے قاتل تھے، یہاں 72 عشق میں آئے تھے۔ وہ جو لاکھوں تھے انہیں جگیروں کے لالچ تھے، انہیں درہم و دینار تھے، خزانوں کے منہ کھولے ہوئے تھے۔ یہاں جو 72 حسین کی تلاش میں آئے تھے وہ صرف محبت حسین میں آئے تھے، عشق حسین میں آئے تھے۔ وہاں جو لاکھوں کرائے کے قاتل تھے انہیں جگیر درہم دینار دے کے بٹھایا جا رہا تھا، انہیں جنت دے کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ انہیں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں لاکھوں میں سے ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں بچ جاؤں گا، کیا کل میں زندہ رہ جاؤں گا، کیا کل میں واپس چلا جاؤں گا، کہیں میں مارا تو نہیں جاؤں گا، کہیں میں تلوار کے نیچے تو نہیں آ جاؤں گا۔ یہاں 72 میں ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل سب سے پہلے میں مر جاؤں گا، کیا میرا خون حسین کے کام آ جائے گا، کیا میں راہ حق میں مارا جاؤں گا۔ حسین نے کہا وہاں زندگی کی محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی، وہاں زندگی کی تمنا تھی، یہاں موت سے محبت تھی۔ حسین نے کہا تاریخ کا مورخ میری دشمن بھی تاریخ لکھے گا تو وہ میری جنگ کو جنگ نہیں لکھ سکے گا، اس لیے کہ میں نے جنگ کا قانون ہی بدل دیا تھے۔ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، لیکن حسین نے کہا میرا دشمن بھی لکھنے میں مجبور ہو گیا۔ ادھر سے میرا اکبر نکلا، ادھر سے 3000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا قاسم نکلا، ادھر سے 5000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا عباس نکلا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا۔ حسین کا تاریخ اتنا تو لکھ گئی کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ یہاں 72 نے حسین کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ عشق حسین میں آئے تھے۔ اور وسیم بھائی یہ کربلا کی پہلی جنگ تھی۔ چراغ بجھا 72 ہوئے روشن، اندھیرا سوچ رہا تھا کہ پھر بجھا کیا ہے۔ جسرا شرائع صاحب نے کہا کربلا کی واحد جنگ ہے جو چراغ بجھا کے کی گئی۔ جلتے ہوئے چراغ پہ چہرے پہچانے جاتے ہیں، بجھے چراغ پہ عقیدے پہچانے جاتے ہیں۔ حسین نے چراغ کو بجھا دیا۔ جب دوسری دفعہ چراغ جلا تو پھر چراغ شرمندگی سے بجھ گیا۔ پہلی دفعہ مشیت سے بجھایا گیا تھا، دوسری دفعہ چراغ جلا تو شرمندگی سے بجھ گیا، اس لیے کہ چراغ جلتا بھی تو کیسے جلتا؟ جب دوسری دفعہ چراغ جلا تو سامنے 72 سورج طلوع ہو گئے۔ بسم اللہ علیہ پھر اسی سے جیسے میرے بھائی حامد صاحب نے کہا، پھر یہیں سے یہ محاورہ جنم پا گیا کہ سورج کو چراغ کیا دکھا۔ وہاں عشق کے سورج طلوع ہو گئے اور امتحان کا چراغ بجھ گیا۔ بس ایک لمحے میں ایک راز پڑھوں، حسین کربلا میں آئے کیوں تھے؟ لشکر کو لے کے نہیں آئے تھے۔ حسین کا لشکر کیا تھا؟ حسین کے ہمراہ کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے چلے اور مکہ میں پہنچ گئے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ وہ جو قیام کیا وہ کہیں خیمے لگا کے نہیں، حسین اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے۔ اور جب امام حسین نے بالکل آخری وقت میں حج کے احرام کو بدلا تو یہاں پہ ہمیں تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ احرام کے نیچے تلواریں لے کے آ گئے تھے اور امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ میرا عقیدہ یہ نہیں
اگر چھپی ہوئی تلواریں دیکھ کے حسین حج چھوڑ رہا تھا تو کربلا میں تو ننگی تلواریں تھیں۔ راز حسین کیا تھا؟ امام حسین نے عین آخری وقت میں حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ لوگ طواف کعبہ کے لیے آ رہے تھے اور حسین نے طواف کعبہ کو چھوڑا۔ لوگ کعبہ کے قریب آ رہے تھے اور حسین حج سے، بشیر بھائی، نکل رہے تھے۔ حسین حج سے نکلے کیوں؟ حسین نے اپنے گھوڑے کو حدود حرم سے نکالا۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ حسین جب حدود حرم سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان آئے تھے انہوں نے کہا کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں، نبی کا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ لوگ حسین کے پیچھے چلے۔ امام حسین وہاں آ کے اپنی سواری کو روکا جہاں پہ رسول نے غدیر میں پلانوں کا منبر بنایا تھا۔ وہاں پہ آ کے جب امام حسین نے اپنی سواری کو روکا تو حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پیچھے حاجیوں کا ہی قافلہ ہے۔ حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، حج کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ لوگ حج پڑھ رہے تھے اور حسین نکل رہے تھے، لوگ طواف کر رہے تھے اور حسین نکل رہے تھے۔ حج بھی تھا، طواف بھی تھا، نمازیں بھی تھیں، حسین نہیں تھا۔ لیکن کسی نے نہیں لکھا کہ وہ حج ہو گیا، وہ نمازیں ہو گئیں، وہ سجدے ہو گئے، صرف حسین نکلے تھے اور پورے کا پورا حج ضائع ہو گیا۔ حسین نے عبادت سے نکل کے دنیا کو بتا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ حسین حج سے نکلے اور امام حسین حج سے نکل کے حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین تو دین کی خاطر چلے گئے، پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ وہ کون سا دین رہ گیا تھا؟ حسین کا یہ جملہ آج بھی تاریخ میں ہے کہ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ بس پھر لفظ سن لینا اور اسی لفظ پہ عقیدت کا ایک سجدہ دہلیز وحدت پہ کر دینا۔ حسین مدینہ سے رسالت کو لے کے نکلے، کربلا سے توحید کو لے کے نکلے۔ مکہ سے توحید حسین کے ہمراہ ہو گئے۔ اب مکہ سے جو حسین نکلے تو حسین اکیلے نہیں جا رہے، توحید حسین کے ساتھ جا رہی ہے، اللہ حسین کے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر توحید حسین کے ساتھ سفر نہ کرتی تو کربلا کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ کیونکہ اب توحید مکہ میں نہیں، توحید کربلا میں آ۔ اگلا لفظ میں کہہ دیتا ہوں، سارے زائرین بیٹھے ہیں، جو مکہ میں جائے گا وہ گھر چومے گا، جو کربلا میں آئے گا وہ توحید کو چومے گا۔ ابھی بھی یقین نہیں آتا امام حسین کی زری پہ جانا، وہاں زیارت پہ جملہ لکھا من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت کی۔ اسی لیے خدا نے اپنے گھر کے لیے کہہ دیا امیر ہو تو آنا، صاحب استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو نہ آنا، کوئی ذمہ داری ہے تو نہ آنا۔ حسین کے قدم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے آ، واپس میں حسین کو۔ خدا نے حج کے لیے کہا تو حج پہ آ، میں تیرے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ حسین نے کہا تو کربلا، میں تیرے اگلے گناہ بھی معاف کروں گا۔ خدا نے کہا تو حج پہ آ، میں تیرے پچھلے معاف کروں گا۔ حسین نے کہا تو کربلا، میں تیرے اگلے بھی معاف کروں گا۔ خدا نے کہا حج پہ آ، میں تجھے مقام ابراہیم دکھاؤں۔ حسین نے کہا کربلا، میں تجھے خود ابراہیم دکھاؤں۔ خدا نے کہا حج پہ آ، تیرے ساتھ صفوں میں ملائکہ ہوں گے۔ حسین نے کہا کربلا پہ آ، تیرے ساتھ صفوں میں انبیاء ہوں گے، طواف میں توحید تیرے ساتھ ہوگی۔ فخر کرنا اپنی قسمت پہ، یہ جبین جس چوکھٹ پہ جائے اس دہلیز کو کربلا کی زمین نہ سمجھنا۔ تم معراج پہ ہو، تم وحدت کے مہمان ہو۔ یہی وہ گلیاں تھیں جہاں پہ بیٹی قاتلوں سے پوچھ رہی تھی کسی نے میرا غریب بابا دیکھا ہو، کسی نے میرا مظلوم بابا دیکھا ہو۔ ہمارے ساتھ قافلے میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کوشش کرتے ہیں
रश वाली जगह पे मस्तूरात को रोके। पूरे रास्ते में मेरे वाजिबुल एहतराम सैयद ज़ुरैयत शाह जी ने इंतहा की कोशिश की, पर्देदारों का पर्दा महफूज भी रहे, काफिले में मस्तूरात साथ चलें। अगर किसी जगह पे कोई मस्तूर गुम हो जाए, चाहे अजनबी है, सारे ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे बहन है, माँ है। इन्हीं गलियों में हुसैन की तहज्जुद की नमाजों में मांगी हुई बेटी बाबे के कातलों से पूछ रही थी। शाह जी का हुक्म है, 2 जुमले सिर्फ, सखी अब्बास की शहादत नहीं, मौला अब्बास की गुर्बत के सिर्फ 2 जुमले पढ़ने हैं। सिर्फ गुर्बत पढ़नी है सखी अब्बास की, क्योंकि हम सामने बैठे हैं अपने अब्बास बादशाह के। मौला अब्बास की गुर्बत के 2 जुमले सुन ले। नसीब किबला अलावा मिर्जा मोहम्मद अतर साहब आलल्लाह मकाम, मेरा मौला इमाम हुसैन के पहलू में जगह, अकीदे वाले हिंदुस्तान के खतीब, वो मजलिस पढ़ रहे थे, मैं खुद उनकी मजलिस में बैठा तो उन्होंने एक जुमला बड़ा कीमती कहा शहादत हजरत अब्बास पढ़ते हुए। उन्होंने कहा जब सखी अब्बास मैदान इजाजत लेके जाने लगे तो हुसैन पीछे चले। थोड़ी दूर जाके गाजी ने देखा कि हुसैन पीछे आ रहे हैं, अब्बास रुक गए, हाथ जोड़ के कहा मौला आप क्यों आ रहे हैं? फरमाया अब्बास टी लेके पीछे आ। मौला हुसैन ने अब्बास के कान पे मुंह रख के एक बात कही, बात कह के कहा अब्बास तलवार मुझे दे दे। गाजी के हाथ हुसैन के कदमों पे आ गए, रोके कहा मौला मैंने वादा किया मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन मौला लाना मैंने पानी है, सिपाही के पास असला होना चाहिए। मौला तलवार न्याम में रहेगी, मुझे पानी लाना है, मैं जंग नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा अब्बास तलवार दे दे। अगला जुमला सखी हुसैन ने बादशाह अब्बास के कान पे कहा, गाजी ने तलवार करबला की रेत पे फेंक दी। मिर्जा अतर साहब कहते हैं कि वो जुमला ये था कि हुसैन ने कहा अब्बास बेशक तलवार ले जा, लेकिन ये बात याद रखना जो जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं। अब्बास तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना ने देने हैं। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी है, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले दिए नहीं जाने। अब्बास ने तलवार करबला की रेत में फेंक दी, रो के कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बेटियों ने दे, बदले तेरी बहनों ने दे। अब्बास ये सोच के बस अगली गुर्बत सुन लेना। जब रिहा हुआ था ये काफिला तो सीधे जब शहजादी सकीना की कब्र पे आई थी सैयदादियां, जब 3 ऊंट लेके सैयदुल साजिदीन चले, बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा सजाद मुझे सबसे पहले उसकी कब्र पे लेके जा जो सफरों में मेरे साथ थी। सजाद कोई परदेश में बेटा नहीं छोड़ के जाता, मैं बेटी छोड़ के जा रही हूँ, मुझे मेरी सकीना की कब्र पे लेके जा। सजाद 3 ऊंट लेके बीबी सकीना की कब्र पे आया। सबसे पहले कब्र पे सखी सजाद गिरे, रो के कहते सकीना तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करूँ। सकीना रोज जिंदान में मेरे जानू पे सर रख के पूछती थी परिंदे अपने घरों को जाते हैं, हमने कब जाना है? सकीना उठ कब्र से, मैं वापस मदीने जा रहा हूँ। हाँ सकीना मैं तुझे वापस मदीने ले जाऊँ। बीबी ज़ैनब की आवाज़ आई कलसूम सजाद को उठा दे, कहीं सकीना की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया, बीबी रुकैया ने बीबी कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई है गाजी की ज़ौजा फजल की माँ, सैयदादियों के सामने हाथ जोड़े रो के कहती सैयदादियों मैं कनीज की बेटी हूँ, कनीज की ज़ौजा हूँ, कनीज मैं नौकर की माँ हूँ। मौला मैं एक बीबी पे सवाल करना है, एक लम्हे के लिए सकीना की कब्र छोड़ो, मैंने तन्हाई में कोई बात करनी है। जितने सैयद गैर सैयद बैठे मातमी अज़ादार सवार, मुझे जुमला माफ कर देना। सैयदादियों ने बीबी सकीना की कब्र छोड़ी, शाम की धरती पे ज़लज़ला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने अपने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के कहती बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, बीबी फुरात पे सो गया, बीबी गाजी को माफ कर दे। सकीना की कब्र पे ज़लज़ला आया, आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला वाला गरीब राजी, मेरा मदीने वाला रश
या अला